وفاقی وزیر اسد عمر کراچی میں تقریب سے مخاطب ہیں۔ کووڈ کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا NCOC کے اندر کہ وفاق جو ہے وہ تیزی سے آکسیجن بیڈز کی کیپیسٹی بڑھانا چاہتا ہے، تو کراچی کے اندر بھی ہم نے 4-5 ہسپتالوں کو دیے، سب سے زیادہ بیڈز انفیکٹ کراچی کے اندر ہی ایڈ ہوئے۔ تو اس میں جو ایک ہسپتال جو KMC کے انڈر آتا ہے اس سے عباسی شہید کو جس وقت ہم نے وہ وینٹیلیٹرز تو دے دیے اور آکسیجن بیڈز وہاں پہ مل گئے۔ جب میں وہاں پر گیا دیکھنے کے لیے، وسیم بھائی ساتھ تھے ہمارے، تو بچے جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے، تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ کیا بات ہے اور یہ کس چیز کا احتجاج ہو رہا تھا۔ اس ہسپتال کے اندر کام کرنے والوں کو 4-6 مہینے سے ڈاکٹرز کو اور سٹاف کو تنخواہ نہیں ملی ہوئی تھی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ علی زیدی صاحب خاص طور پہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، لیکن ہم سب جو ہیں بار بار اس بات کو اٹھا چکے ہیں کہ وہ جو ایک ہمارا معاہدہ ہوا سندھ حکومت کے ساتھ، وفاق نے اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے اوپر کام کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس میں ایک جو ہم نے رکھی تھی ان کے سامنے تجویز، بلکہ آپ سمجھ لیں مطالبہ، وہ یہ تھا کہ وہ ادارے جو کراچی کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی جو ہے شہر کی انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے اور باقی پاکستان میں آج بھی شہر کی انتظامیہ کے پاس ہیں، جس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، واٹر اینڈ سیوریج کا ادارہ ہے، جو سندھ میں پروونشلائز کر دیے گئے، تو ان کو واپس سے ہر بڑے شہر کے لیے اپنا مخصوص ادارہ ہونا چاہیے اور کراچی کا وہ ریسٹور کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہوا ہے۔ لیکن علی، میرے سوچتا یہ بھی ہوں کہ اگر وہ ریسٹور ہو بھی جائے تو اگر یہ حالات ہو گئے جو KMC کے حالات ہیں کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ڈیزل ڈلوانے کے فائر ٹینڈر میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ تو سب اس وقت ہوگا جب اس شہر کو اون کیا جائے اور جو بھی ذمہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ صوبے میں ہے، وفاق میں ہے، وہ اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ساتھ ساتھ میں شہر والوں کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ دوسرے جو منصوبے ہیں کراچی کے لیے جن پہ کام ہونا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت، اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو SIDCL ہی کر رہا ہے گرین لائن کا منصوبہ، اس کے آخری دو بڑی چیزیں تھیں، ایک تو بسوں کا ایک ALC کھلنی تھی، وہ کھل چکی ہے، پروٹوٹائپ پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اگلے ماہ یعنی مارچ کے اندر پروٹوٹائپ بس بن بھی جائے گی اور امید ہے کہ ڈیلیوری جو ہے ہماری وہ جون کے مہینے سے بسز کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو پیکج ہے وہ ITS کا پیکج، وہ کمپیوٹر کا نظام جس سے وہ پوری موومنٹ کنٹرول ہوتی ہے، وہ ITS پیکج کی بھی بڈز جو ہیں 11 فروری کو کھل گئی، اچھی بڈز آئی ہیں، بجٹ کے اندر ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اوارڈ کر دیا جائے گا۔ تو جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں، امید یہی ہے کہ جولائی اگست کے مہینے میں اس سال کراچی کے اندر پہلی دفعہ کراچی کی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایک ماڈرن، ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چلنا شروع ہو جائے گا گرین لائن کی شکل میں۔ آج ہی صبح مجھے چیئرمین NDMA نے ویڈیو بھی بھیجا ہے، محمود آباد نالے کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بھیجی ہے، تو فزیکل کام وہاں پر شروع ہو چکا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو اورنگی اور گجر نالے جو ہیں، جو دوسرے 2 نالے ہیں جس کی ذمہ داری لی گئی ہے اس پیکج میں وفاق کی طرف سے، ان کے اوپر بھی NED کی ڈیزائن کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد انکروچمنٹ کلیئر کرنے کے بعد وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ K4 کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم نے میٹنگ کی اور جو اس میں انہوں نے ٹائم لائن ہمیں دی ہے، جو کہ اکتوبر 2023 کی ٹائم لائن انہوں نے دی تھی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے، وہ ہمیں قبول نہیں تھی، اس لیے خصوصی میٹنگز دوبارہ بلائی گئی ہیں۔ نجیب ہارون صاحب جو ہیں ہمارے جو وزیر اعظم کے فوکل پرسن ہیں کراچی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے، ان کی سربراہی کے اندر یہ اگلے ہی ہفتے یہ میٹنگز شروع ہوں گی اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ایک ریوائز اسکیڈول جو ہے، ایک جس کو وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ وہ K4 کا منصوبہ جو سالوں نہیں دہائیوں سے ڈیلے ہوا ہے اس کا کام تیز کیا جا سکے۔ اور جو 2 منصوبے ریلویز جن کے اوپر کام کر رہی ہے، فریٹ کوریڈور کا جو پورٹ کراچی پورٹ سے علی زیدی صاحب کو بہت شکوہ رہتا ہے کہ وہاں پہ بیک لاگ کریٹ ہوتا ہے اور پورٹ سے کلیئرنس جو ہے وہ ڈیمریجز لگ رہے ہیں کیونکہ آگے وہاں سے مال نہیں نکل رہا، تو اس کے اندر بھی بہتری آئے گی اور شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، پوری ٹرانسپورٹ شہر کے اندر سے گزرتی ہے، اس کو سارا بائی پاس کر کے پیرلل ٹریک ڈل رہا ہے فریٹ کوریڈور کا کراچی پورٹ سے لے کے پپری تک، تو وہ بھی اس کے اوپر کنسلٹنٹ جو ہے ریکروٹ ہو چکا ہے، اس نے اپنا کام شروع کر چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھی تیزی سے پیش رفت ہوگی۔ اور کراچی سرکولر ریلوے، کراچی کا بڑا پرانا دیرینہ خواب جس کے اوپر
कई दहाइयों से काम हो रहा है, कम से कम 2 से 3 दहाई से काम हो रहा है और वो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया। इंशाअल्लाह ताला उस मंसूबे को भी तेजी से आगे लेके चलेंगे। तो कराची के लिए एक नहीं बल्कि कई मंसूबे जो हैं जिनके ऊपर वफाक ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनी मैं कहूँगा अखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कराची कोई आम शहर नहीं है, ये पाकिस्तान को वसाइल फराहम करने वाला शहर है और इस शहर को अपना हक नहीं मिला है। इसलिए चाहे आइन में जो जिम्मेदारी सूबे की बनती है वहां पर भी वफाक आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है कि इस कराची के जायज़ गिले को, जायज़ शिकवे को पूर किया जाए और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से काम चल रहा है, गवर्नर साहब खुद ज़ाती तौर पे बहुत इसमें दिलचस्पी लेते हैं, वज़ीर आज़म खुद इसके अंदर जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो मीटिंग्स भी मांगते हैं, टाइमलाइन भी वो डिमांड करते हैं और उनका हम पे सब पे प्रेशर भी है कि कराची के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए ये तरक्याती कामों के सिलसिले के अंदर और जल्द से जल्द जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि KMC उस वक्त बेहतर होगा जब सूबाई विफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.